اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اپنے حبیب کا نام نامی لے کر خطاب فرما رہا ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے سوا رسول کے، یعنی ذات محمد، شخص محمد، شخصیت محمد کو رسالت اور نبوت سے الگ کر کے کبھی بھی کسی بھی لمحے دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے، تصور نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ جناب آدم کی خلقت سے پہلے سے نبی تھے، جیسا کہ خود پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا، جب آب و گل کے درمیان تھے تب بھی میں نبی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اعلان نبوت و رسالت کرنے کا حکم خداوند عالم نے انہیں 40 سال کی عمر میں دیا تاکہ دنیا والوں کو یہ بتا دیں کہ میں خداوند عالم کی طرف سے عہدہ رسالت لے کر آیا ہوں۔ لذا پیغمبر اگر بچپنا ہے تب بھی وہ نبی ہیں، نوجوانی اور جوانی ہے تب بھی وہ نبی ہیں، بڑھاپا ہے تب بھی وہ نبی ہیں، سفر میں ہیں تو نبی ہیں، حضر میں ہیں تو نبی ہیں، عرش پر ہیں تو نبی ہیں، فرش پر ہیں تو نبی ہیں، فضا میں ہیں تو نبی ہیں، ہوا میں ہیں تو نبی ہیں، مشرق میں ہیں تو نبی ہیں، مغرب میں ہیں تو نبی ہیں، شمال و جنوب میں ہیں تو نبی ہیں، گھر میں ہیں تو نبی ہیں، سو رہے ہیں تو نبی ہیں، جاگ رہے ہیں تو نبی ہیں، ممبر پہ ہیں تو نبی ہیں، محراب میں ہیں تو نبی ہیں، مسجد میں ہیں تو نبی ہیں۔ جہاں جس زمان و مکان میں بھی محمد ختمی مرتبت صلوات اللہ علیہ ہیں، اور حتیٰ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد بھی وہ نبی تھے، نبی ہیں اور نبی رہیں گے۔ لذا انہیں نبوت سے الگ کر کے نہ دیکھا جائے، اور اسی نبوت اور رسالت کے ادامے کا اور اس سلسلے کے جاری رہنے کا ایک دوسرا نام خداوند عالم نے امامت کے عنوان سے رکھا ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، خاتم الانبیاء اسی لیے ہمارے پیغمبر کو کہا جاتا ہے، مگر یہ سلسلہ نبوت و رسالت پر آ کے ختم ہونے کے بعد تمام نہیں ہوا، بلکہ یہ اس کا وجود خداوند عالم نے نبوت و رسالت کے بعد امامت کی شکل میں اس سلسلے نبوت و رسالت کو اور اس کے مشن کو باقی رکھنے کا اعلان اور انداز اپناتے ہوئے اور بدلتے ہوئے 14 معصومین اور 12 اماموں کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی آخری کڑی، جس سلسلے کے آخری حجت اور آخری امام ہمارے آج بھی پردہ غیب میں ہیں۔ لذا ہمیں آج اسی سلسلے نبوت و رسالت اور امامت کے اور دین الہی کے اسلام و قرآنی مشن کو لے کر چلنے والے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ جیسا کہ پیغمبر نے حدیث میں ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت کی روشنی میں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر، سب سے بہترین تفسیر قرآن کی خود قرآن سے ہوتی ہے، آیت کی آیت سے ہوتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں قرآنی آیتوں کی اور قرآن کی تفسیر احادیث و روایات معتبر کی روشنی میں ہوتی ہے۔ چونکہ پیغمبر ذات محمد کچھ نہیں سوائے نبوت و رسالت کے، یعنی عہدہ الہی کے، ذمہ داری خداوند عالم نے جو دی ہے اس کے اعتبار سے الہی مشن کے تحت ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہر زمان و مکان میں
جاری و ساری تھا اور ہے اور رہے گا۔ ہمارے 5 امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اپنے جد محمد کے نام پر رکھا گیا، یعنی پیغمبر اکرم کے نام پر نام محمد۔ ہمارے ائمہ معصومین میں اکثریت کا نام یا تو محمد پہ رہا ہے یا علی پر رہا ہے، یعنی یہ 2 ذاتیں خداوند عالم کو اتنی محبوب تھیں، اتنی پسند تھیں کہ اپنے تمام خلفاء اور جانشینوں کا اور حجتوں کا اور اماموں کا نام یا تو محمد پہ رکھا یا علی پہ رکھا۔ القاب اور خطابات زمان و مکان کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، مقتضائے حال کے اعتبار سے الگ الگ تھے، مگر نام یا محمد یا علی۔ تو آج ہم 5ویں امام کا نام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جو رکھا گیا اس کے سلسلے میں تھوڑا سا اشارہ کیا ہم نے، لیکن اصل ہمیں گفتگو کرنی ہے تھوڑی سی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لقب کے اوپر کہ جو پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے انہیں ملا۔ ہمارے ائمہ معصومین کے نام بھی ہمیشہ خدا و رسول، اسلام و قرآن اور عرش اعظم اور خداوند عالم کے فرمان کے مطابق ہمیشہ پہلے عرش پہ نام رکھا گیا، خداوند عالم نے نام رکھا، اور القاب و خطابات بھی زبان وحی اور قرآنی آیتوں اور حدیث و روایت کی روشنی میں ہمیشہ پیغمبر اسلام کے زبان مبارک پر جاری ہوئے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو باقر اس لیے کہتے ہیں، باقر کے معنی ہوتا ہے شگافتہ کرنے والا، گتھیوں کو سلجھانے والا، باقر العلم کہا جاتا ہے، یعنی علم کی گتھیوں کو، علم و دانش کی گتھیوں کو سلجھانے والے۔ چونکہ ہمارے پہلے امام جو باب مدینۃ العلم تھے، جو علم کے شہر کے دروازہ تھے، جو حکمت کے دروازہ تھے، انہیں اور ان کے بعد ان کے اولاد طاہرین میں ہمارے دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام کو وہ علوم و دانش اور معارف کو پھیلانے کا موقع نہیں دیا دنیا والوں نے، اہل دنیا نے، ظالم و ستمگر لوگوں نے، جاہل اور نادان اور دنیا پرست اور مادہ پرست انسانوں نے، عہدہ پرست انسانوں نے، نااہلوں نے انہیں علوم و معارف کو اور اخلاق کو، اسلامی اور قرآنی جو تھے، جو وہ لے کر آئے ہوئے تھے اللہ کے یہاں سے، عرش سے فرش پر لے کر آئے تھے، انہیں موقع نہیں دیا گیا۔ ہمارے مولا کو نوحہ پڑھنا پڑا۔ جناب کمیل کو لے کر ہمارے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو باب مدینۃ العلم تھے، لے کے چلے جاتے تھے گوشے میں، کنارے لے کے جاتے تھے اور اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرماتے تھے، کمیل یہ سینہ علوم و معارف کا سمندر ہے، اے کاش کوئی لینے والا ہوتا۔ تو ہمارے کسی بھی امام کو 5ویں امام سے پہلے وہ علوم و معارف و دانش اور اخلاق اسلامی و قرآنی کو پھیلانے کا موقع کما حق نہیں مل پایا۔ ہمارے 5ویں امام کو اور 6ٹھے امام کو یہ موقع خداوند عالم نے عنایت فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہ دوسرے امام جو گزرے ہیں پہلے سے لے کے چوتھے تک، یہ اموی ظالم حاکم بادشاہوں کے زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری، یا تو تلوار سے مقابلہ کرنا پڑا انہیں ظالموں کا، یا تو قید و بند اور زندانوں کی سختیوں کو جھیلنا پڑا، پھر انہیں کبھی تلوار سے شہید کیا گیا، کبھی زہر دغا سے شہید کیا گیا، جس سے کربلا جیسا حادثہ رونما ہوا، معرکہ کربلا رونما ہوا، اور دوسرے اماموں کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ ان کا وجود ان ظالم حکمرانوں کو، بادشاہوں کو برداشت نہیں تھا، حتیٰ قید میں اور زندان میں بھی انہیں اذیت و آزار سے رکھا جاتا تھا، اور حتیٰ آج بھی ان کے ماننے والے، ان کے مشن کو، شیطانی اور ظالمانہ مشن کو لے کر چلنے والے، ان کے ماننے والے، ستمگروں کے اور ظالموں کے ماننے والے آج بھی ہمارے ائمہ معصومین کو قبروں میں بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہے ہیں۔ لذا چونکہ یہ ہمارے 4 امام جو گزرے، انہوں نے بڑے ظالم جابر بادشاہوں حاکموں کا مقابلہ کیا، اس لیے انہیں وہ علوم و معارف کو پھیلانے کا موقع نہیں مل پایا۔ مگر ہمارے 5ویں امام اور 6ٹھے امام کو جب یہ اموی ظالم حکمران اور بادشاہ اور عباسی خون حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بدلہ لینے کے بہانے جب آپس میں ٹکرانے لگے، تو ہمارے 5ویں امام کو اور 6ٹھے امام کو علوم و معارف اسلامی و قرآنی محمد و آل محمد کو پھیلانے کا خوب موقع ملا۔ 2 ظالم حکومتیں، ظالم بادشاہ آپس میں ٹکرا رہے تھے،
اور ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام کو خوب موقع ملا علمی کام کرنے کا، علوم اسلامی قرآن محمد علیہ وسلم کو خوب پھیلایا، یہاں تک کہ بڑے بڑے دانشگاہیں، بڑے بڑے دانشکدے، بڑے بڑے جامع، بڑے بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے کالج اور مدرسے قائم کیے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے سامنے زانو ادب طے کر کے علوم و معارف اسلامی قرآن محمد علیہ وسلم کو سیکھتے تھے اور دنیا والوں تک پہنچاتے تھے۔ آج دنیا میں جو بھی علوم و معارف و فن اور اخلاق اچھے کوالٹی کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ اگر پائے جا رہے ہیں، کیفیت اور کوالٹی کے ساتھ پائے جا رہے ہیں، تو وہ سب انہی زمانوں کے مرہون منت ہیں جس میں ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام کو علوم کو پھیلانے کا موقع ملا۔ اسی لیے انہیں باقی العلوم کہا جاتا ہے، علم کی گتھیوں کو سلجھانے والے۔ زیادہ اس پہ مزید روشنی ڈالنے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس میں حتیٰ اہل سنت کے مشہور و معروف امام ابو حنیفہ کا یہ جملہ، صرف اس جملے کو بیان کرتے ہوئے سلسلے کو سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، اس لیے کہ کل ہمارے 5ویں امام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے، اور آئندہ کل جو ہے ہمارے سفیر حسین دیباچ کربلا، مقدمہ کربلا جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہمیں ان کے سلسلے میں تھوڑا سا روشنی ڈالنی ہے۔ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے سلسلے میں ابو حنیفہ جو اہل سنت کا امام کہا جاتا ہے، جو قیاس اور تفسیر بالرائے کا ماہر اور ایکسپرٹ مانا جاتا تھا، ہمیشہ قیاس اور اپنی ذاتی اور شخصی رائے کے ذریعے سے اسلام و قرآن کے سلسلے میں، دین اور مذہب و شریعت کے سلسلے میں فیصلے کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام نے، حتیٰ ان کے ماننے والے جناب بہل الدانہ جیسے نے اسے بارہا جو ہے سمجھانے کی کوشش کی کہ قیاس سے کام نہ لیا کرے، اس لیے کہ اول من قاس فہو ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا اپنی رائے اور شخصی فیصلے پر جو ہے اسلام و قرآن اور اللہ کے علم و دانش کو پالائے طاق و خیر بات کہہ کے جو فیصلہ کیا وہ ابلیس تھا۔ لہذا جو اپنی رائے شخصی اور ذاتی رائے اور قیاس سے کام لیتا ہے وہ ابلیس اور شیطان کا بندہ ہے، وہ اللہ والا اور مولا والا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ابو حنیفہ کا یہ جملہ مشہور و معروف ہے کہ جس طرح سے مولا کائنات کے لیے دوم نے کہا، خلیفہ تو نہیں کہنا چاہیے، حاکم دوم نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، 70 مرتبہ یہ جملے کی تکرار کی۔ اسی طرح ابو حنیفہ کہتے ہیں جس کا نام نعمان تھا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے کہ جو میں نے امام باقر علیہ السلام 5ویں امام اور 6ٹھے امام صادق علیہ السلام کے زیر سایہ اور شاگردی میں رہ کر زندگی گزار کے دان و ادب طے کر کے سیکھا، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے میں نے ان سے کچھ سیکھا نہ ہوتا تو نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، یعنی اس کے پاس علم کا کوئی ایک معمولی سا قطرہ بھی نہ آ پاتا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو ناجائز فائدہ پہنچاتا اور ناجائز فائدہ حاصل کرتا۔ کہتا ہے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ اسی لیے ہمارے مذہب کو مذہب محمد یا مذہب علی، مذہب امام حسن، مذہب امام حسین یا مذہب امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاتا، حتیٰ مذہب امام باقر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاتا۔ امام باقر صلی اللہ علیہ وسلم جو علمی مشن شروع کیا تھا، علم کی گتھیوں کو سلجھانا شروع کیا تھا، اس کو پائے تکمیل تک ہمارے 6ٹھے امام نے پہنچایا۔ اسی لیے ہمارے مذہب کو مذہب جعفری کہا جاتا ہے اور فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو فروعی مسائل اور فرعی مسائل اور واجبات اور مستحبات اور مکروہات و محرمات اور مباح کے سلسلے میں جو ہمارے علماء مراجع فقہاء اور مجتہدین بعمل جو فتویٰ دیتے ہیں، وہ قرآن و اسلام کی روشنی میں، حدیث روایت معتبر کی اقوال علماء بعمل کی روشنی میں اور اجماع سنتی اور اجماع ممدوح کی روشنی میں اور عقل سلیم کی روشنی میں وہ فتویٰ جو ہے ہمارے انہی 6ٹھے اور 5ویں امام کی احادیث و روایات کی روشنی میں دی جاتے ہیں۔ قال الباقر علیہ السلام، ہماری تمام فقہی اور شرعی حدیثیں روایتیں جو ہے سب قال الباقر اور قال الصادق علیہ السلام تھی، اس لیے ہمارے مذہب کو مذہب جعفری اور فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ لذا ہمارے 6ٹھے امام کا اس میں بہت اہم کردار رہا ہے علوم و معارف کو پہنچانے میں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں۔ حضرات گرامی، اسی علمی مشن کو اور انہی علوم و معارف اولیاء کے اسلام و قرآن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس مشن کو، الہی مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور جس مشن کو لے کر امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے تھے اور جس مشن کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے سفیر امام علی علیہ السلام ہی کے خاندان تھے، جناب عقیل کے فرزند جناب مسلم لے کر آئے تھے، جن کو مقدمہ کربلا کہنا چاہیے، جنہیں دیباچہ کربلا کہنا چاہیے، جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنا
سفیر بنا کر بھیجا تھا، اپنا نائب اور جانشین بنا کے بھیجا تھا کہ کوفے سے خطوط آ رہے ہیں، بلایا جا رہا ہے، کوفے والوں نے بیعت کرنے کا عہد کر رکھا ہے، لذا امام حسین علیہ السلام نے جناب سفیر کو وہاں پہ، جناب مسلم نے عقیل کو سفیر کی حیثیت سے وہاں پہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے، اور جب ان کی وفاداری ثابت ہو جائے تب وہاں سے وہ خطوط لکھیں اور پیغام بھیجیں تاکہ خود بنفس نفیس امام حسین علیہ السلام جا کر کوفے والوں کی امامت اور ذمہ داری اور ان کے مطلب تعلیم و تربیت کے مشن کو لے کر آگے چلیں۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا پرست انسانوں نے، حیوانوں نے بلکہ کہنا چاہیے، دنیا پرست اور مادہ پرست حیوانوں نے، انسان نما حیوانوں اور درندوں نے جنگلی جانوروں سے بھی بدتر بلہم اضل کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں، جس انسان کو خداوند عالم نے خلق فرمانے کے بعد اشرف المخلوقات ہونے کا قصیدہ پڑھا، تبارک اللہ احسن الخالقین قرآن کی آیت موجود ہے سورہ مومنون میں، اس انسان نے حیوانیت اور درندگی کا وہ مظاہرہ کیا کہ جو مظاہرہ حتیٰ حیوان اور درندوں اور جنگلی جانوروں نے، وحشی جانوروں نے بھی کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے بھی خون انبیاء اولیاء کو اپنے اوپر حرام جانا، مگر یہ کیسے حیوان تھے، کیسے درندے تھے، کیسے جنگلی تھے قرآن کی روشنی میں، بلہم اضل کی روشنی میں، کہ یہ اشرفیت کا تاج ان کے سروں پہ نہیں بلکہ ان انبیاء اولیاء میں معصومین علیہ السلام کے اور کچھ ان کے خاص چاہنے والوں کی وجہ سے باقی ہے۔ انہوں نے ایسی حیوانیت اور درندگی دکھائی کہ جس کو خط بھیج کر بلایا جا رہا تھا، اسی کے نمائندے کو، اسی کے نائب کو سرزمین کوفہ پر بے یار و مددگار بلانے کے بعد چھوڑ دیا گیا، اور وہ ہزاروں لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے نام مبارک پر بیعت کیے ہوئے تھے اور اپنی جان مال عزت آبرو کو سب قربان کرنے کا عہد و پیمان اور وعدہ کیے تھے، بیعت کیے تھے، ان سب نے بیعت توڑ دی اور جناب مسلم کو یک و تنہا چھوڑ دیا گیا۔ بڑی مظلومیت، بڑی دردناک، بڑی غمزدہ، بڑی ظلم و ستم سے، بے بسی و لاچاری سے بھری ہوئی جناب مسلم کی شہادت ہے۔ جناب مسلم کے ساتھ جناب مسلم کے 2 فرزند بھی تھے، طفلان حضرت مسلم، مگر ہمیں جناب مسلم کی شہادت کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالنی ہے۔ جناب مسلم اس مجبور و بے کس و بے بس و لاچار مظلوم شہید کا نام ہے کہ جس نے 2 چیزوں کی ایجاد جو آج ہمارے درمیان رائج ہے، جناب مسلم کی وجہ سے آج رائج ہے۔ ہم پتہ ہے یہ زیارت سلام جب پڑھتے ہیں اپنے معصومین کو، جب زیارت پڑھتے ہیں یا ان کے چاہنے والوں کی جب زیارت یعنی سلام کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، انگلی سے جب اشارہ کرتے ہیں، تو یہ انگلی اٹھا کر زیارت پڑھنا اور سلام کرنا یہ جناب مسلم کی ایجاد ہے۔ ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے کیسے جناب مسلم نے، جب جناب مسلم کو یک و تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا اور کوفے والوں نے کوفے میں بلا کر جب جناب مسلم کے ساتھ بیعت کرنے کے باوجود بیعت توڑ دی، عہد و پیمان توڑ دیا، تو جناب مسلم اس گھر سے جو جناب ہانی کا گھر تھا، جہاں پہ جناب مسلم نے پناہ لے رکھی تھی، جناب ہانی بہت ہی عزیز اور مخلص وفادار چاہنے والے تھے، جنہوں نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی اور جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور پوری وفاداری کے ساتھ اپنی جان مال عزت و آبرو کو قربان کر کے جناب مسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ جب جناب مسلم کے محافظ اور نگہبان اور جانثار وفادار ساتھی جناب ہانی کی شہادت کی خبر جناب مسلم کو ملی، تو جناب مسلم کو اب یقین ہو گیا کہ اب جو ہے کوفہ میں اب ہماری حفاظت اور کوئی ضمانت کی گارنٹی نہیں ہے، لذا جناب مسلم جناب ہانی کا گھر چھوڑ کر کوفے کے گلیوں میں بے یار و مددگار پھرنے لگے۔ اور جناب مسلم کی بے بسی و لاچاری کا یہ عالم تھا کہ جب جناب مسلم نے مسجد کوفہ میں آخری نماز جماعت پڑھائی ہے تو مسجد چھلک رہی تھی نمازیوں سے، مگر جیسے ہی جناب مسلم نے سلام نماز پڑھ کے داہنے بائیں دیکھا تو مسجد نمازیوں سے خالی ہو چکی تھی، اور جناب مسلم یک و تنہا مسجد سے باہر نکلے اور کوفے کی گلیوں میں ہمارا یہ امام کا سفیر، ہمارے تیسرے امام مظلوم کربلا کا یہ سفیر حسینی، جسے جناب مسلم میں عقیل کہا جاتا ہے، دیباچ کربلا کہا جاتا ہے، مقدمہ کربلا کہا جاتا ہے، بے یار مددگار کوفے کی گلیوں میں ادھر ادھر پھر رہے تھے، اس لیے کہ وطن سے دور چاہنے والا بھی کوئی نہیں، چاہنے والے جو تھے وہ چن چن کر ابن زیاد ملعون نے انہیں
جام شہادت پلا کے انہیں جناب مسلم سے جدا کر دیا، اور سب ساقی کوثر سے جا کے ملے۔ جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں بے یار و مددگار، بے بسی بے کسی لاچاری کے ہاتھ عالم میں پھرتے پھرتے ایک دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے، اور دروازے پر جب جا کے بیٹھے تو کوفے کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ آج کل آپ لوگ کو احساس ہوگا ان حالات کا، جن حالات سے آج کل ہم لوگ گزر رہے ہیں، کہ نہ مسجدوں میں جماعت ہو پا رہی ہے، نہ عزاداری ہو پا رہی ہے، نہ کوئی دینی اسلامی قرآنی مشن ہم لے کے چل پا رہے ہیں، نہ کلاس چل پا رہے ہیں، نہ بچوں کے امتحانات ہو پا رہے ہیں، نہ بچوں کے اسکول اور کالج اور مکتب میں کلاسیں ہو پا رہی ہیں، نہ دینی نہ دنیاوی نہ حلال روزی روزگار سے بھی لوگ پریشان ہیں۔ ایسے حالات میں ہم زندگی گزاریں، لہذا آج کل آپ لوگ کو کو ناظرین کو اس بات کا بخوبی احساس ہوگا، کوفے میں ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، کوئی کوفے کے باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی کوفے کے اندر آ سکتا ہے، ایسے حالات میں کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ جناب مسلم بے یار مددگار ایک دروازے پہ بیٹھ گئے، ارے جیسے ہی دروازے پر بیٹھے ہوئے ایک معزمہ نے دیکھا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ کوئی ہمارے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس معزمہ نے گھبرا کے آواز دی، بھائی آخر تم اپنے گھر کیوں جاتے، تمہیں نہیں معلوم کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ ارے کوفہ بالکل جو ہے ماشاء اللہ لگا ہوا، کرفیو لگا ہوا ہے، ابن زیاد نے پہرے لگا رکھے ہیں، گھر گھر دروازے دروازے، اس کے سپاہی، اس کے فوجی، اس کے لشکری گھوم رہے، تلوار ننگی لیے ہوئے، کہ کوئی بھی جناب مسلم کا امام حسین علیہ السلام نام لینے والا اگر دکھتا ہے تو اسے تہہ تہہ کر دیا جاتا ہے، کوئی گھر سے باہر نہیں نظر آ رہا ہے۔ بھائی آخر تم اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ارے تمہیں حالات کہے میں ہمارے کیوں بیٹھے ہوئے؟ جناب مسلم نے ایک مرتبہ سر کو جھکا کے گری اور عالم میں آواز دیتے ہیں، ارے وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ جناب مسلم نے جیسے یہ جملہ اپنی زبان مبارک پہ جاری فرمایا، وہ معظمہ وہ محترمہ کہتی ہے کہ بھائی آخر آپ کون ہیں؟ جلدی بتائیے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ جناب مسلم بھائی میری بہن، ارے میں مسلم ابن عقیل صفی حسینی مدینے سے آیا ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ اس معظمہ نے گھر کا دروازہ کھول کر جناب مسلم کا استقبال کر کے آواز، آئیے میرے آقا مولا کے سفیر حسینی مسلم ابن عقیل، آپ ہمارے آقا مولا ہیں، آئیے یہ آپ کا گھر ہے، یہ دنیا و ما فیہا جو کچھ بھی ہے آپ لوگوں کے صدقے میں خداوند خلق فرمایا ہے، یہ آپ کا گھر ہے، گھر میں تشریف لائیے۔ جناب مسلم آ کے گھر میں چلے گئے، اور جیسے ہی جناب مسلم گھر کے اندر گئے، جاسوسوں نے ابن زیاد کے پاس پیغام بھیجا کہ مولا گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ جناب مسلم کو جب یہ احساس ہوا، ارے غیرت دار گھرانے کے رہنے والے تھے، غیرت دار امام کے چاہنے والے تھے، غیر امام کے گھرانے کے رہنے والے تھے، جناب مسلم نے تلوار کو نکالا، اور اس کے گھر سے، اس معظمہ کے گھر سے باہر آئے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، تمام دشمنوں کو واصل جہنم کرنے لگے۔ ارے جناب مسلم شیر حیدر کرار، جناب جعفر طیار، جناب مسلم بن عقیل، محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کے گھرانے کے رہنے والے، جناب مسلم نے اس شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا کہ دشمن نے فوج پر فوج بھیجنا شروع کر دیا۔ ادھر جو ہے ابن زیاد کے سپاہی اور سالار اور کمانڈر جو ہے ادھر سے مدد چاہ رہے ہیں، ابن زیاد کے پاس پیغام پہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ اور سپاہی بھیجو اور فوج بھیجو۔ ادھر سے ابن زیاد کہتا ہے، ارے ایک بھوکے اور پیاسے، بے کس و بے بس و لاچار، ارے نہتے مسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے کتنے سپاہی کتنے فوج بھیجی ہے، مگر اس کے باوجود بھی تم لوگ مدد پہ مدد مانگ رہے ہو۔ ادھر سے جواب دیا گیا، تمہیں نہیں معلوم یہ حیدر کرار کے گھرانے کے ہیں، یہ جعفر طیار کے گھرانے کے ہیں، یہ مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں، یہ محمد عربی کے گھرانے کے ہیں، یہ فاطمہ کے گھرانے کے، ابو طالب کے گھرانے کے ہیں، کوئی بنیا بقال کے گھرانے کے نہیں ہیں۔ ارے یہ شیر حیدر کرار کے ماننے والے، ادھر سے فوج پہ فوج آ رہی ہے، مگر جناب مسلم پہ کوئی قابو نہیں پا رہا ہے۔ ہاں عزاداروں میں مصائب کو یہی تمام کر دیتا، مگر اس رخ کی طرف لانا، جناب مسلم کو دشمنوں نے ارے دھوکے سے مارنا چاہ، دیکھا قابو نہیں پا رہے۔ ایک گڑھا کھودا گیا، اور گڑھے کھودنے کے بعد ادھر خاص و خاشاک سے
سے بھر دیا گیا اور جناب مسلم کو چاروں طرف سے دشمنوں نے ظالموں نے گھیر لیا۔ ارے تیر و تلوار کی بارش اور حملے پہ حملہ کر رہے ہیں جناب مسلم۔ ارے حیدر کرار کے گھرانے والے شیرانہ حملہ کرتے ہوئے دشمنوں پہ ٹوٹ پڑے، مگر کیا کرتے، ارے دشمنوں پہ حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ جناب مسلم اس گڑھے کے قریب پہنچے اور اس گڑھے میں گر پڑے جناب مسلم۔ تب دشمنوں نے جناب مسلم کے اوپر اور حملہ تیز کر دیا، جناب مسلم کو مجبور و بے کس و لاچار ارے مشکیں کس کے جناب مسلم کو گرفتار کر کے جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد کہتا ہے ارے مسلم، ارے تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ چاہنے والے ابن زیاد کے کہتے ہیں مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم آواز دیتے ہیں میرا بس ایک امیر ہے، وہ ہے امام حسین علیہ السلام، میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم اب تمہاری شہادت کا وقت قریب آ گیا، تمہیں قتل کیا جائے گا۔ دارالامارہ پہ لے جا کر جناب مسلم کو قتل کرنے کی تیاری ہونے لگی۔ ابن زیاد کہتا ہے اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ جناب مسلم نے کہا میری 3 وصیتیں ہیں، اول یہ کہ میں کچھ مقروض ہو گیا ہوں، میرے شہادت کے بعد میری تلوار کو فروخت کر کے اس قرض کو ادا کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد ایک اور وصیت فرمائی، اس کے بعد ایک سب سے اہم ترین وصیت جناب مسلم نے کہا کہ میرا مولا آقا، میں نے خط بھیج کر اپنے مولا آقا کو دعوت دے دی تھی کوفہ آنے کے لیے، میرے مولا کو پیغام بھیج دیا جائے کہ اب کوفہ رہنے کی جگہ نہیں، کوفہ میں آنے کا ارادہ ترک کر دیں۔ اور اس وصیت پر عمل کرنے کے بجائے ابن زیاد کہتا ہے تمہاری ساری وصیتوں پہ عمل کیا جائے گا مگر مسلم تمہاری اس آخری وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ ارے میں تو خود حسین کے انتظار میں ہوں، حسین کو آنے دو، حسین کی شہادت بھی یہی ہوگی۔ مگر جناب مسلم کو جب دارالامارہ پہ لے جا کے قتل کیا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا، جناب مسلم کی لاش کو جیسے ہی جناب مسلم نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جناب مسلم نے سلام نماز پڑھا اور نماز کا سلام جیسے ہی جناب مسلم پڑھتے ہیں ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں مولا، اے مولا آپ صاحب اعزاز ہیں، آپ ہماری آواز سن لیجئے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ سلام نماز کے بعد آج ہمارے یہاں جو سنت ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کے بعد کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد سلام ضرور پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں۔ جناب مسلم نے اس کی ایجاد کی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آواز دیتے ہیں مولا آپ کوفہ آنے کا ارادہ نہ کریے گا۔ جیسے جناب مسلم نے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا، ادھر سر و تن میں جدائی ہوئی، جناب مسلم کی لاش کو دارالامارہ کی بلندی سے گرا دیا گیا۔ ادھر مظلوم کربلا نے باعزاز جناب مسلم کی آواز کو سنا، ارے جناب مسلم کی بیٹی کو بلا کر جناب مظلوم کربلا نے دست شفقت پھیرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ اہل بیت کے گھرانے کی بچی سمجھ گئی، آواز دیتی ہے چچا، ارے آج تک اس طرح سے اس انداز سے کوئی دست شفقت نہیں پھیرتا تھا میرے چچا، آج آپ تو اس طرح سے دست شفقت پھیر رہے ہیں جس طرح سے کوئی یتیم اور یتیموں کے اوپر دست شفقت پھیرتا ہے۔ جناب مسلم نے پیار بھرے انداز میں اس بچی کو سمجھانا شروع کیا۔ جناب مظلوم کربلا تسلی دے رہے، اے بیٹا آج کے بعد سے میں تمہارا باپ ہوں، اے بیٹا تمہارا باپ دیکھو دارالامارہ سے شہید کر کے اس کی لاش کو گرا دیا گیا۔ جناب مسلم کی لاش کو بے حرمتی کے ساتھ میں آواز دوں گا، اے مولا آقا حسین، آج آپ جناب مسلم کی بیٹی کو بڑے پیار محبت کے ساتھ دست شفقت پھیر کے تسلی و دلاسا دے رہے، مگر کل سرزمین کربلا پہ آپ کی بیٹی جناب سکینہ ہوگی اور آپ کی لاش بے سر سے لپٹی ہوئی بین کے رہی ہوگی۔ آئے بابا آپ کی شہادت کے بعد ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، ہمارے خیموں میں آگ لگائی گئی، بابا شمر تازیانے اور تماچے مار رہا ہے، بابا دیکھیے کانوں کی لویں پھٹی ہوئی ہیں، بابا آپ نے جو بندے پہنائے تھے بابا دشمنوں نے تماچے مار کر چھین لیے، لاش بے سر حسین سے لپٹی ہوئی سکینہ بین کر رہی ہوگی، مگر بجائے تسلی و دلاسا دینے کے شمر بے حیا تازیانے
تانے مار رہا ہوگا۔ اے مولا آپ کی بیٹی کو کوئی پیار و محبت کرنے والا نہیں ہوگا، اسے بے قضاوہ اونٹوں پہ سوار کر کے رسیوں سے جکڑ کر کوفہ و شام کی منزل سے گزارا جا رہا ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔